قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کی ضرورت اور افادیت۔ قیامت سے پہلے کچھ ایسے ایام آئیں گے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت چہار سو پھیل جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے جسے سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام ایسا ہی پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جاننے والے بھی باقی نہیں رہیں گے کہ نماز، روزہ، قربانی اور زکوٰۃ، صدقہ کیا چیز ہے، اور کتاب اللہ ایک رات میں ایسی غائب ہو جائے گی کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی، اور لوگوں کے چند گروہ ان میں سے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں باقی رہ جائیں گی۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پایا تو ہم بھی اسے کہا کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کے حالات پر غور کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ اکثر لوگ دنیاوی امور کو تو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ تو جانتے ہیں نیٹ، کمپیوٹر، موبائل کا عمدہ سے عمدہ استعمال کیسے ہوگا، فیشن کی دنیا میں کیا چل رہا ہے، سامان خرد و نوش کی قیمتیں کیا کیا ہیں، سیاست کیسی چل رہی ہے، عالمی حالات کیسے ہیں، مگر اللہ الصمد کے کیا معنی ہیں، سزے سہو کیسے کرنا ہے، طلاق و نکاح، خرید و فروخت اور عبادات کے احکام اور مسائل، ان باتوں سے لا علم ہیں۔ یہ تو جاہل عوام کی حالت ہے۔ دوسری طرف بزعم خود علامہ، مفتی، عالم اور نہ جانے کتنے اپنے آپ کو القاب دینے والے لوگ بھی علم سے کوسوں دور لوگوں کی دینی رہنمائی کر رہے ہیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے رہے ہیں اور معاشرے میں جہالت کو عام کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر لوگوں کی صحیح نبوی فکر کے مطابق رہنمائی کریں۔ عید الفطر کے بعد ملک بھر کے مدارس دینیہ میں نئے داخلے ہوتے ہیں۔ ملک بھر سے ہزاروں فرزندان توحید اس مبارک راستے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے اس پروگرام میں دینی تعلیم کی ضرورت اور افادیت کے حوالے سے چند ایک باتیں ذکر کی جائیں گی تاکہ ہمارے دلوں میں دینی تعلیم کی قدر و منزلت بیٹھ سکے اور ہم اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ دینی تعلیم کی افادیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس علم کے ذریعے باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم دینی علم حاصل نہ کر لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی تعلیم ہی انسان کو رب کا تعارف کروا کر رب تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔
انسانوں اور جنوں کی زندگی کا مقصد اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، مگر یہ بندگی بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ہی کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ گویا عبادت کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس چیز کا پتہ علم حاصل کرنے سے معلوم ہوگا۔ علم کے بغیر کی ہوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول بھی نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، اور دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کا قول ذکر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے مسئلہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب عقیدہ جیسا اہم ترین مسئلہ علم کا متقاضی ہے تو دیگر عبادات بدرجہ اولا علم کی متقاضی ہوں گی۔ بھائیو یاد رکھ لیجئے، علم کے بغیر ہم ساری زندگی بھی نیک عمل کرتے رہیں، اللہ ایسے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی متنبہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو کسی نہ کسی اعتبار سے نوازا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی حقیقی نوازش اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی بھلائی اس شخص کے لیے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم کے راستے پر گامزن کر دیا۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھلائی سے مراد قرآن و حدیث کا فہم، دین کے احکام اور مسائل کا علم، اور حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔